السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک حافظ قرآن لڑکی جس نے سانپ کو پیدا کیا اس کا واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ انتہائی دلچسپ ہے، لہٰذا اسے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہماری بستی میں ایک حافظ قرآن لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھی اور نہایت ہی خوش اخلاق لڑکی تھی۔ ہر کوئی اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہتا۔ ایک دن حافظ قرآن لڑکی اپنی گلی سے گزر رہی تھی کہ ایک نوجوان اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لڑکی رکی اور نوجوان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ ایسا کرنے پر نوجوان وہاں سے بھاگ گیا۔ اس لڑکی کے پاس محلے کے سارے بچے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے۔ وہ اپنے پورے محلے میں نیک اور پرہیزگار لڑکی تھی۔ وہ اتنی پاک دامن تھی کہ اس کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب بھی اس سے کوئی ملنے آ جاتا یا وہ کہیں آتی جاتی تو حجاب کر لیتی۔ بنا حجاب کے آج تک اسے کسی نے نہ دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے سارے گاؤں والے اس کی عزت کرتے تھے اور اس کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے۔ اس لڑکی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ بہن کی طرح بھائی بھی بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس کا بھائی بھی اکثر تبلیغ کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا تھا۔ وہ لڑکی ہر وقت حجاب میں رہتی، دوپٹہ کبھی نہ اتارتی۔ ایک دن وہ لڑکی کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر آ گئی کہ گلی میں وہی نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے ساتھ الٹی پلٹی باتیں کرنے لگا۔ اس بات پر اس حافظ قرآن لڑکی کو اس پر شدید غصہ آیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس نوجوان کے منہ پر دے مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نوجوان کو بہت غصہ آیا اور وہ نوجوان کہنے لگا کہ اس کی اتنی ہمت، اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، اس کا بدلہ تو میں اس سے لے کر رہوں گا۔ وہ اس بدلے کی آگ میں جلنے لگا اور اسی طرح دن گزرتے گئے۔ وہ لڑکی اپنے روزمرہ کے مطابق کام کرتی، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی، اللہ کو یاد کرتی اور عبادات میں مشغول رہتی۔ یہی اس کا کام تھا۔ وہ سارا دن یہی کام کرتی رہتی۔ جب اس کا بھائی تبلیغ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، ایک دن ایسا ہوا وہ لڑکی گھر کے کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھا۔ اس حد تک درد تھا کہ وہ لڑکی ڈٹ کر برداشت نہ کر پائی اور روتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی۔ تکلیف کی وجہ سے نادان ہو گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اچانک پیٹ میں کیوں اتنا تیز درد ہونے لگا ہے۔ اسی وقت باہر کا دروازہ بجا اور قرآن پاک پڑھنے والے بچے آ گئے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ آج میری طبیعت بہت خراب ہے، تم لوگ چلے جاؤ اور 2-3 دن کے بعد آنا، تب تک شاید میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ لیکن یہ درد اس کی جان چھوڑنے والا نہ تھا۔ یہ تکلیف اسے روز روز ہونے لگی، جبکہ وہ نوجوان جس نے اس لڑکی کا پیچھا کیا تھا، اس کو لڑکی دیکھے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ آخرکار اس نوجوان نے قرآن پاک پڑھنے والے بچے سے پوچھ ہی لیا، کیونکہ وہ بچے بھی وہیں کے تھے، کہ تمہاری باجی نظر نہیں آتی؟ وہ بچہ کہتا ہے، ہمیں بھی انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے مت آنا کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ وہ نوجوان اس بچے سے کہتا ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ تمہاری باجی کو کیا ہے۔ وہ بچہ اس کے پاس آیا۔ اسی وقت وہ لڑکی سو رہی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرا پیٹ سوجتا ہی جا رہا ہے، تم لوگ ابھی کچھ دن چھٹیاں کرو، باقی بچوں کو بھی بتا دینا، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تب میرے پاس قرآن مجید پڑھنے آ جانا۔ وہ طالب علم جب باہر آیا تو نوجوان کہتا ہے، کیا ہوا؟ تو کہتا ہے، باجی کا پیٹ سوج گیا ہے، پتہ نہیں وہ بہت تکلیف میں ہے۔ نوجوان نے جب یہ سنا تو اس نے بچے سے کہا، اچھا تم جاؤ۔ اس کے بعد نوجوان شیطانی ہنسی ہنسنے لگا۔ اس کے دل میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ اس نوجوان نے دل ہی دل میں سوچا اور خوش ہونے لگا، اب مزہ آئے گا۔ نوجوان کے دل میں ابھی تک انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ نوجوان نے سوچا کہ میں اس کو پورے محلے میں بدنام کروں گا، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ لوگ جو اس کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں وہ اس پر تھو تھو کریں گے۔ اس نوجوان نے محلے کے سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور وہ یہ افواہ پھیلانے لگا کہ تمہاری باجی بد کردار ہے، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی اور اس کو حمل ہو گیا ہے، اس کے پاس قرآن مجید پڑھنے نہ جانا۔ نوجوان یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ اب اس کو مزہ آئے گا، اب یہ بدنام ہوگی۔ جب سارا محلہ ملامت کرے گا اور یہ لڑکی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی تو اس نے جو تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا اس کا بھی بدلہ ادا ہو جائے گا۔ اور وہ بچے نوجوان کی بات سن کر حافظ قرآن لڑکی کے پاس آتے ہیں۔ اسی وقت وہ لڑکی سو رہی ہوتی ہے اور باتیں سنانے لگتے ہیں کہ باجی ہم آپ کو نیک اور پرہیزگار سمجھتے تھے، ہمارے گھر والے آپ پر بھروسہ کر کے ہمیں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، لیکن آپ تو گنہگار ہو، بدکار ہو، ہمیں آپ کی اصلیت پتہ چل گئی ہے۔
وہ حافظ قرآن لڑکی ان بچوں کی باتیں سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے، یا اللہ، میں نے تو آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کی سزا مجھے اب مل رہی ہے۔ لوگ میری ذات پر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ وہ لڑکی اپنی بدنامی برداشت نہیں کر سکی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی اور وہ زور زور سے رونے لگی، یا اللہ، میں نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے تو ہمیشہ سچ بولا اور پردے میں رہی، لیکن یہ کیا ہوا؟ یا اللہ، تو تو میرا اللہ ہے، تو تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو تو سب جانتا ہے۔ اے اللہ، میری نیک نیتی سب پر ثابت کر دے، سب کو بتا دے کہ میں نیک ہوں۔ اسی طرح وہ دعا کرتے کرتے رو پڑی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بلک کر رو رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ یا اللہ، میری حفاظت کرنا، مجھے یوں لوگوں کے سامنے بدنام نہ کر، میں نے تو کچھ غلط بھی نہیں کیا۔ ابھی وہ اسی طرح رو رہی تھی کہ اذان کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھی، اس نے وضو کیا اور جائے نماز لیا اور نماز ادا کرنے لگی۔ دعا مانگنے لگی، یا اللہ، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مصیبت ہے، اسے ختم کر دے، تو تو میرا رب ہے نا، تو میرے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے، تو تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، یعنی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اے اللہ، میری عزت کی حفاظت کرنا۔ ابھی وہ یہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ وہ نوجوان جو اس سے بدلہ لینے میں مشغول تھا، وہ محلے کے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے کافی باتیں کرنے لگا کہ یہ دیکھو، یہ ہے تمہاری باجی جو خود کو نیک اور پارسا سمجھتی ہے اور سب لوگوں کے سامنے نیک اور پارسا ہونے کا ناٹک کرتی ہے۔ ابھی تک تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور پھر اس کو حمل بھی ہو گیا، یہ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ لڑکی جو خود کو بہت نیک سمجھتی ہے، اس سے پوچھو اور یہ بتائے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا بھائی اسی وقت گھر آ گیا، جو تبلیغ کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ آیا تو اپنی بہن پر لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو بہت ہی دل برداشت ہوا اور لوگوں کے منہ بند کروانے لگا اور کہنے لگا کہ مت کہو کہ میری بہن بد چلن ہے، وہ تو نہایت ہی متقی اور پرہیزگار لڑکی ہے، اللہ جانتا ہے کہ میری بہن نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس پر وہ نوجوان کہنے لگا، تیری بہن اتنی ہی متقی اور پرہیزگار ہے تو یہ بتائے کہ اسے حمل کیسے ہوا؟ ابھی تک تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس پر لڑکی کے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگا اور آسمان کی طرف دیکھ کر گڑ گڑا کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تیرے قرآن کا صدقہ، یہ سب میری بہن پر بد چلنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اے اللہ، تو ثابت کر دے کہ وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار لڑکی ہے۔ لڑکی کا بھائی یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ ایک ایسا منظر رونما ہوا جسے دیکھ کر سب کی روحیں کانپ اٹھی۔ وہ سب لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جو حاملہ تھی، اس کے منہ سے اچانک سانپ نکل کر باہر چلا گیا۔ اس لڑکی کا بھائی کہتا ہے کہ میری بہن نے کچھ ایسا کھایا ہوگا یا پیا ہوگا جس میں سانپ کا بچہ ہوگا، اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے میری بہن کا پیٹ سوج گیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو پاک دامن ثابت کر دیا۔ پیارے دوستو، جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی انہیں رسوا نہیں کرتا، وہ اپنی قدرت کے معجزات ضرور دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسے واقعات اور سٹوریز کے لیے میرے چینل انہونی باتیں کو سبسکرائب کیجئے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔